أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الجہمیہ۔ کتاب السنہ کا باب فی الجہمیہ یعنی جہمیہ کا بیان ہم لوگوں نے، جو ہمارا آخری درس ہوا تھا، جو تقریباً 2 ہفتوں کے وقفے کے بعد آج شروع دوبارہ ہو رہا ہے، تو جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے جہمیہ کا بیان پڑھا تھا۔ جہمیہ کس کو کہتے ہیں اور امام ابو داؤد اس باب میں جہمیہ کے مسئلے کو لا کر کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ دونوں باتیں تفصیل سے بتائی تھی میں نے۔ جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ جہم بن صفوان وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اور جو لوگ اس کے نقش قدم پر چلے وہ جہمیہ کہلائے، یہ جہمیہ ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ میں باب فی الجہمیہ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنت یا اہل السنہ کا جو طریقہ ہے یا سلف صالحین کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ثابت کیا جائے، نہ یہ کہ جہم بن صفوان کی طرح ان صفات کا انکار کیا جائے۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ کتاب السنہ میں سنت کی وضاحت کے بعد وہ غلطیاں جو امت کے مختلف افراد یا گروہوں نے کی، جن کی وجہ سے وہ اہل السنہ سے ہٹے، اہل السنہ میں سے نکلے یا سنت سے ہٹے، امام ابو داؤد ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ باب فی الجہمیہ لا کر ایک اور غلطی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ غلطی بھی اہل السنہ کے طریقے سے ہٹنے والوں کا طریقہ ہے، وہ ہے صفات کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار۔ تفصیل ہم نے پڑھی تھی، کئی حدیثیں پڑھ لی تھیں، کچھ حدیثیں اور اس باب کی رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے باب ہیں لیکن دونوں اسی مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ ان کو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے باب فی الجہمیہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث اپنی سند سے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، قریے والا آدمی آیا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، جہدت الانفس وضاعت العیال ونہکت الاموال۔ کہا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کی جان پر بنائی، یعنی تکلیف جو اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے لوگوں کی، بال بچے ہلاک ہو رہے ہیں، مال جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش نہیں ہوئی ہے، آسمان سے کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ فاستسق اللہ لنا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجیے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا: فإنا نستشفع بك علی اللہ ونستشفع باللہ علیک، ہم آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ یعنی مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم آپ سے یہ جو درخواست کر رہے ہیں، اپنی درخواست کے سلسلے میں اللہ کو سفارشی بناتے ہیں کہ ہماری درخواست قبول کر کے آپ دعا کیجیے، اور آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اللہ سے مانگیں گے ہمارے لیے، اس میں ہم آپ کو سفارشی بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب آپ اللہ کے پاس دعا کر کے ایک طرح سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ سمجھ میں آئی نا؟ اللہ کی سفارش، رسول کی سفارش کا جو مطلب ہے یہاں، ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں اور آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ویحک، اس بدو سے کہا تیرا برا ہو، اتدری ما تقول، تمہیں احساس بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے لگے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے، کہنے لگے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔
یہاں تک کہ یہ بات صحابہ کے اندر محسوس کی جانے لگی کہ واقعی بہت بڑی بات اس نے کہہ دی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات اس نے کہہ دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک، تیرا برا ہو، انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، کہا کہ تیرا برا ہو، اللہ کو اس کی مخلوقات میں کسی کے پاس سفارشی نہیں بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ شأن اللہ اعظم من ذلک، اللہ کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اللہ کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ سفارش کیا ہے؟ پہلے اس کی حقیقت کو آپ سمجھیں۔ سفارش ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس ہم اپنا مطلب رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا مطلب رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اب اتنے چھوٹے ہیں کہ شاید وہ توجہ نہ دے ہماری طرف، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سے بڑے کسی آدمی کو درمیان میں لاتے ہیں تاکہ اس بڑے آدمی کے پاس ہماری نہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ کم از کم اس بڑے آدمی کی بات کا بھی وزن شامل ہو جائے ہماری بات میں۔ تو طلب ہماری ہوتی ہے لیکن بڑے آدمی کی سفارش، اس کا وزن اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس سے چھوٹا ہوتا ہے، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ بڑا آدمی۔ اب یہاں یہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس آپ کو سفارشی بناتے ہیں، یعنی ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں، بالکل صحیح جملہ تھا۔ لیکن جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں، اس مسئلے کے لیے ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے بہت شاق گزری، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اللہ کو کسی کے پاس سفارشی بنا کر نہیں لے جایا جاتا، اس لیے کہ سفارش جو ہوتی ہے وہ قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کی بات یا اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ایسی کوئی چیز ہے جسے قبول یا رد کیا جا سکے؟ ایسی بات تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو حکم ہے، وہ تو آدمی کو ہر حال میں ماننا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سفارشی اللہ کے نبی کے پاس بناتے، بہت بڑا جملہ تھا یہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہیں معلوم بھی ہے تم کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہو، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے پاس اس کو سفارشی بنایا جائے۔ وہ تو حکم دینے والی ذات ہے، وہ جو کہہ دے بس ہو جانا، چاہے وہ آدمی کی بات کیسی ہی کیوں نہ ہو جس کی طلب رکھے۔ اللہ کی سفارش کی بات کا مطلب وہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنانے والی بات تو صحیح نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ تو تھا بارش کی طلب کا، لیکن چونکہ بدو تھا، قریے والا آدمی تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بتانی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ اتنی بڑی بات تم نہیں کہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا، اور یہی طریقہ ہے۔ دیکھیں، غلطی پر ٹوکنا سب کو آتا ہے، غلطی پر جو ہے ٹوکنا سب کو آتا ہے، لیکن غلطی پر اصلاح کا طریقہ صحیح کیا ہونا چاہیے یہ جو بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ یہ منہج ہے، اصل میں یہ منہج کی بات ہے۔ حقیقت میں جس آدمی کی غلطی ہوئی تھی، معلوم ہے کہ اس غلطی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ یہ غلطی کیوں کر رہا ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک مثال کے ذریعے اس کے سامنے جو ہے منہج کو واضح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے اس کی جہالت جو تھی اللہ تعالیٰ سے، عدم واقفیت کما حقہ، اللہ کی عظمت سے جو ناشنا تھا، اس سے واقف کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ کہا ویحک اتدری ما اللہ، کہا تیرا برا ہو، تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کیا تجھے پتہ ہے؟ ان عرشہ علی سماواتہ لہکذا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے متعلق ایک حقیقت کا تذکرہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کی عظمت کا احاطہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا احاطہ جو ہے انسان اور مخلوقات کے بس سے باہر ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے، وہ خود کہا کرتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک، میں خود بھی تیری کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ولا یحیطون بہ علما، کوئی اللہ کے بارے میں جو ہے مطلب مکمل احاطہ، پوری طریقے سے واقفیت جیسے اللہ کے بارے میں ہو، پوری معلومات کسی کو نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ جو ہے نظریں نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی عظمت کا مسئلہ۔ لیکن کچھ حقائق، کچھ حقیقتیں جو بتائی گئی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور انسان کے دل میں بیٹھتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بیان کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر اس طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا
کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ کی ذات جس پر مستوی ہے، وہ عرش آسمانوں پر اس طرح ہے. کس طرح؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کھینچا. وہ منظر کیا تھا سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال باصابعه مثل القبة علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے مطلب انگلیوں سے ایک گنبد کی شکل بنائی. گنبد کی شکل بنائی. کہا کہ آسمانوں پر گویا سمجھیے، فرض کیجیے آسمان ہے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس پر اس طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ذریعے یہ بات واضح کی، اشارے کے ذریعے سمجھایا. گویا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو جو ہے مطلب گھیرے ہوئے ہے. اتنا عظیم عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. اللہ کی ذات جو ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. عرش اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے، وہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے اتنی بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہے. تو ایک مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلانا چاہا. اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَتِيتَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِ. اور عرش بھی جو ہے ویسے ہی چرچرا رہا ہے جیسے کجاوا، یعنی اونٹ کے اوپر کبھی آپ دیکھے ہیں اونٹ پر یا ہاتھی پر جب اونٹ چلتا ہے تو لکڑی چرچرانے کی آواز آتی ہے. بوجھ زیادہ ہوتا ہے بیٹھنے والے کا، تو حرکت کی وجہ سے، جانور کی حرکت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے لکڑی کی چرچرانے کی آواز. کہا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے ویسے ہی جو ہے مطلب آواز کرتا ہے جیسے جو ہے کجاوا سوار آدمی کے سوار ہونے کی وجہ سے آواز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی، یعنی عرش اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یہ دیکھیے کہ وہ بھی جو ہے مطلب چرچرانے کی آواز کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل سے بتانے کے بعد ایک مثال الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے. ایک دوسری سند سے امام ابو داؤد نے اسی حدیث میں الفاظ یہ نقل کیے کہ ان اللہ فوق عرشہ وعرشہ فوق سماتی. اللہ کے نبی نے یہ تفصیل نہیں بیان کی، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. تو کتنی عظیم ذات ہوگی، یہ بات بیان فرمائے. جہاں تک اس حدیث کا مسئلہ ہے، یہ حدیث اس سند اور اس ترتیب کے ساتھ سندن ضعیف ہے. یہ حدیث اس سند کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ سندن ضعیف ہے. لیکن حدیث کے جو مختلف ٹکڑے ہیں وہ دوسری احادیث کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے بدو کا آ کر سوال کرنا، یا ویسے ہی یہ کہ جو ہے عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، یہ سارے معاملات دوسری صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. عرش پر ہونا ایک صفت ہے، اونچائی میں ہونا. اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے. اور جہمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت نہیں کریں گے. تو جہمیہ کی گمراہی بیان کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو نقل کیا. جو مسئلہ باب سے متعلق ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بلند ہے. ساتوں آسمان اس کے اوپر جو ہے عرش پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں صفت علو. اس صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس کے ثابت کرنے میں خود بخود جہمیہ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں کی جائے گی. یہ ایک اور واقعہ، ایک اور حدیث تھی. سند میں جیسے میں نے کہا کہ کلام ہے، یہ ضعیف بھی ہے، تب بھی اس کے مختلف واقعات مختلف حدیثوں میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہیں. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے ایک دو اور حدیثیں اس باب میں نقل کی ہیں، ان کو ہم لوگ سنتے ہیں. اگلی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ تعالی من حملۃ العرش انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. اس کی اجازت مجھے دی گئی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی. کیا بیان کیا آپ نے اس فرشتے کے بارے میں؟ اس کی صفت یہ بیان کی کہ انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ،
اس کی کان کی جو یہ لولکی ہوتی ہے، کان کی یہ جو لولکی ہوتی ہے، اس سے لے کر اس کے کندھے تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے، مسیرۃ 700 عام۔ کان کی لولکی سے لے کر کندھے تک کی مسافت فرشتے کی، کہ اس کے کان سے اس کی لولکی تک کی مسافت جو ہے 700 سال کی مسافت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں جس کی کان کی لولکی سے کندھے تک کی مسافت 700 سال ہو، وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ اور ایسے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو ہے مطلب قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، صحیح قول کے مطابق اس وقت 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات پہلے بتایا، سوچ کے دیکھیں 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے تو عرش کتنی بڑی مخلوق ہوگی، کتنی عظیم مخلوق ہوگی عرش۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر تصور کیجئے جو حدیث میں، پچھلی حدیث میں گزرا کہ 7 آسمان کے اوپر جو ہے وہ گنبد کی طرح ہے عرش، تو اتنی عظیم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا کہنا، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بھی ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ یہ صفت بھی ثابت کی جا رہی ہے، جو کہ جہمیہ جس کا انکار کرتے ہیں، جہمیہ جس کا انکار کرتے ہیں ان پر رد کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے بات انشاءاللہ یہ بھی، جی ہاں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی جس کا تعلق بھی صفات سے ہے۔ اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسری صفت، اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفات سے متعلق یہ حدیث ہے۔ اس کو بھی لا کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی جہمیہ کے عقیدے کی غلطی واضح کر رہے ہیں کہ جہمیہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں، یہ صفات جو ہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جیسے یہ صفت ہے صفت علو، اس کو کہتے ہیں صفت فعل، یعنی صفت فعل کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات پر بلند ہوا۔ اور ایک ہوتی ہے صفت ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفات۔ ایسی صفات میں سے 2 صفات کا اس حدیث کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ جہمیہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے ویسے ثابت کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سلیم بن جبیر ایک تابعی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کے غلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو بہت فقر و فاقے کی زندگی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی حضرت ابو ہریرہ کو دی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے جو غلام تھے، سلیم بن جبیر ان کا نام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ کون سی آیت؟ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں کے پاس لوٹا دو۔ اور آگے آیت ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم انصاف کرو، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی اچھی بات ہے جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ امانتوں کو کے جو مالک ہیں ان کے پاس لوٹاؤ، فیصلے کرو تو انصاف کے مطابق کرو، یہ کیا ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے انصاف کرنے کا، اور جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے امانت کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کا، اس پر تم کس حد تک عمل کرو گے یہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے سارے معاملات، تمہارے فیصلے دیکھ رہا ہے، تمہارے فیصلے سن رہا ہے، تم امانتوں کو لوٹاتے ہو کہ ان مالکوں تک یا نہیں لوٹاتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ سلیم بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد سنا، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا انگوٹھا اپنے کان واللتی تلیہا علی عینی، اور جو اس کے بازو ہے یعنی شہادت کی انگلی، اسے اپنی آنکھ پر، یعنی انگوٹھے کو جو کان پر اور انگلی کو آنکھ پر رکھ رہے تھے۔ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے تھے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے والے ہیں، سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ قال ابو ہریرہ،
ابو ہریرہ نے یہ کہنے کے بعد کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها ویضع اصبعیہ، اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھ بھی رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں اس طرح رکھ رہے تھے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اشارہ کس چیز کی طرف کیا؟ اپنے کان اور اپنی آنکھ کی طرف کیا۔ ایک مسئلہ آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ اہل السنہ والجماعہ جہمیہ کے خلاف صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت کرتے ہیں۔ جہمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہم ثابت نہیں کریں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو وہ تو انسانوں جیسے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم کہیں گے کہ سننے سے مراد سننے والے نہیں، دیکھنے سے مراد دیکھنے والے نہیں، ہم صفات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ جہمیہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنتا ہے تو ہاں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہاں دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے جیسا نہیں ہے، اللہ کا سننا انسانوں کے سننے جیسا نہیں ہے۔ جہمیہ نے کیا کیا؟ قرآن کی صرف ایک آیت کو لیا، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر کیا کیا؟ دوسری ساری صفات سے متعلق آیتوں کا، حدیثوں کا انکار کر دیا۔ یہ ان کی گمراہی ہے۔ اہل السنہ کا حق یہ ہے کہ انہوں نے لیس کمثلہ شیء کے معنی کو بھی باقی رکھا، دوسری آیات اور احادیث کے معنی کو بھی باقی رکھا، کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کہا ہاں سنتا ہے، اس کو بھی باقی رکھا، ساتھ میں یہ کہا اس کا سننا انسانوں کے سننے جیسا نہیں ہے، تو لیس کمثلہ شیء دونوں پر عمل ہو گیا۔ تو اب اہل السنہ والجماعہ کے پاس اللہ کی صفت کو ثابت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات کی صفات کے جیسا نہیں کہیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں حدیث کو آپ سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور دیکھنے کی جب بات کہی تو اپنے کان اور اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ یہ تشبیہ والی بات نظر آتی، گویا ہماری طرح سنتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، یہ بظاہر آدمی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے جب کہا تو اشارہ کس کی طرف کیا؟ اپنے کان اور اپنی آنکھ کی طرف۔ لیکن اس کی وضاحت اہل علم نے کی، جیسے خود راوی جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سماعت سے مراد حقیقت میں سماعت ہی ہے، بصارت سے مراد بصارت ہی ہے، یعنی جس طرح سماعت سے مراد ہماری سماعت ہے، جس طرح بصارت سے مراد ہماری بصارت ہے، ویسے اللہ کی سماعت سے مراد اللہ کی سماعت ہے، اللہ کی بصارت سے مراد اللہ کی بصارت ہے۔ تو دونوں جگہ پر سماعت کا معنی سماعت ہی ہے، بصارت کا معنی بصارت ہی ہے، لیکن وہ سماعت اللہ کے شایان نشان ہے، انسان کی سماعت انسان کے مطابق ہے۔ اللہ کی بصارت، اللہ کا دیکھنا اللہ کے شایان نشان ہے، انسان کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کے مطابق ہے۔ تو یہاں جو اشارہ ہے اس میں تشبیہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے اللہ دیکھتے ہیں، اللہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے سنتے ہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی کا اشارہ صفت کو ثابت کرنے کے لیے تھا، صفت کو تشبیہ دینے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے، جو صفت آئی وہ صفت حقیقی معنوں میں وہی صفت مراد ہے، یہ بیان کرنے کے لیے آپ نے اشارہ کیا، ورنہ صفت کو، اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینے کے لیے یہ نہیں تھا۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں اس کے سلسلے میں ایک اور حدیث نقل کی، اور یہ بتایا کہ جہمیہ جو انکار کرتے ہیں ان کا موقف غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے یہ صفات ثابت کی ہیں، اور خاص طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ سماعت سے سماعت ہی مراد ہے، بصارت سے بصارت ہی مراد ہے، تب تو بات جو ہے بالکل ہی واضح ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہنچ کر قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، حدیث نقل کرنے کے بعد سند مکمل ہوئی حدیث پوری، کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے، اور یہ حدیث جیسے رد علی الجہمیہ، اس میں جہمیہ پر رد ہے جو صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سماعت اور بصارت کی صفت بھی ہے۔ تو اس طرح یہاں تک پہنچ کر امام ابو داؤد نے جو باب باندھا تھا وہ باب جو ہے یہاں پہنچ کر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ایک نیا باب شروع کرتے ہیں، وہ باب ہے باب فی الرؤیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بیان میں۔ یہ بھی ایک صفت ہے۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ کی رؤیت یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت سے مراد انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا۔
اب یہاں قرآن مجید میں بعض مقامات پہ بعض آیتیں آئیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، تو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیں گے، یہ اس میں معنی ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی اس قسم کی باتیں آئی ہیں، جیسے دیکھیں گے ہم لوگ حدیثیں پڑھیں گے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیں گے۔ اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جنت میں مومنوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، سب سے بڑی جو نعمت، جو سب سے زیادہ لذیذ ہوگی، جو جنت کی ساری نعمتوں پر غالب ہوگی، اس نعمت کے بعد جنت کی ساری نعمتیں جو ہے اپنا مزہ تو باقی رکھیں گی، لیکن لگیں گی کہ یہ دوسرے درجے کی ہی ہیں، اللہ کی رؤیت سے بڑھ کر۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اونچے درجے کے مومن ہیں وہ صبح شام جو ہے صبح و شام دیکھا کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اور جو عام مومن ہیں وہ جمعہ میں ایک دن، یعنی ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کی مقدار بنتی ہے ہمارے پاس، اتنے وقت میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وہیں یہ مسئلہ کہ کیا دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہے یا دیکھ سکتا ہے، اللہ نے دیکھا ہے کہ دیکھ سکتا ہے، تو دنیا میں دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے یا تو بیداری کی حالت میں ہوتا ہے یا خواب کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں ابتدا میں یہ اختلاف تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ اہل سنہ میں ابتدا میں جو ہے اختلاف تھا، لیکن بعد میں جا کر اس پر اتفاق ہو گیا۔ اہل سنہ پورے متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست دیکھا نہیں ہے، اور اس پر اتفاق ہے علماء اہل سنہ کا کہ دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا قال رب ارینی انظر الیک، موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھ رہا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کی بنیاد پر اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہ تو کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ واضح رہی بات جہاں تک خواب میں ہے، تو حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور خواب کے سلسلے میں یہ کہیں گے کہ خواب جو ہوتے ہیں ان کو خواب کی حد تک رکھا جائے گا، اسے عام حالات پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں بیداری کی حالت میں، جیسے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ خواب میں دیکھنے کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ مسئلہ تو نہیں ہمارے پاس۔ اب جنت میں جانے کے بعد جو مومن ہوں گے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیں گے۔ اب کوئی لوگوں نے کہا جب دنیا میں دیکھ نہیں سکتے تو آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ یہاں کئی چیزوں کی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دیں گے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا مختصراً خلاصہ عقیدہ۔ جہمیہ اور دوسرے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیں گے۔ دکھائی دینے کے لیے کیا ہوگا؟ یا تو اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے، کسی طرف جہت متعین کرنی پڑے گی۔ یہ جہات پوری جو ہے، یہ جہت جسے کہتے ہیں سمتیں پوری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ اب ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں داخل ہو گئے، جہاد پیدا کرنے کے بعد اس میں داخل ہو گئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ سکتا کوئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرح کیا کر دیا انہوں نے، اپنی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک مفہوم متعین کیا۔ رؤیت کا مطلب جیسے دنیا کی دکھائی دینے والی چیزیں ہیں ویسے انہوں نے سمجھا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الی ربھا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گے، تو یقیناً رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ نے کہ نبی نے کہا جیسے احادیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے اللہ کی سب صفات میں ہم بولتے ہیں، یہاں بھی وہی بولیں گے، اللہ کیفیت بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا دکھائی دیں گے، انسان دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہمارا ایمان ہے ہم دیکھیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جہمیہ سے جڑ کر ہی اس مسئلے کو لا رہے، اس لیے کہ جہمیہ کے ساتھ
اور دوسرے بھی بعض فرقوں نے کیا کیا، رؤیت کا انکار کیا. صرف جہمیہ نہیں، جہمیہ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام ابو داؤد اس مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرنا یہ سنت سے انحراف ہے، اہل السنہ کے طریقے سے ہٹنا ہے. انکار کرنے والے اہل سنت میں سے نہیں ہیں، وہ اہل بدع یعنی بدعتی سمجھے جائیں گے. انکار سنت کو، اللہ کی رؤیت کو ثابت کرنا یہ سنت ہے، اللہ کی رؤیت کا انکار کرنا یہ بدعت ہے. یہ مسئلہ بتانے کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی الجہمیہ کے بعد باب فی الرؤیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بیان. تو اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں بلکہ 3 حدیثیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں. ان روایتوں کو ہم لوگ سن لیتے ہیں. سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. فنظر الى القمر لیلۃ البدر لیلۃ 14، تو 14ویں رات تھی مہینے کی، تو 14ویں رات میں 14ویں رات کے چاند کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور 14ویں رات میں کیا ہوتا ہے، چاند پورا مکمل ہوتا ہے اور بالکل صاف کھلا نظر آتا ہے، روشنی پھیلی ہوئی رہتی ہے چاند کی، مکمل پورا واضح چاند نظر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم یہ دیکھ رہے ہو، جیسے تم یہ دیکھ رہے ہو. یعنی یہاں جو ہے ہماری یہاں جیسی رؤیت ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کو تشبیہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی طرح دکھائی دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے جیسے نہیں. تو یہاں دیکھنے کو دیکھنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، دکھائی دی جانے والی چیز کو دکھائی دینے والی چیز سے نہیں تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو چاند سے تشبیہ نہیں ہے اس میں ہمارے دیکھنے کو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جس طرح اس کو دیکھ رہے ہو ویسے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. یہ نہیں کہا جیسے یہ دکھائی دے رہا ہے ویسے اللہ تعالیٰ دکھائی دیں گے. تو خیال رہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس حدیث میں تو یہ بات ہے کہ اللہ چاند کے جیسے ہیں. نہیں، وہ بات نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں اللہ کو چاند کے جیسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے جیسے تم صاف و شفاف بالکل واضح، کوئی جو ہے تکلیف نہیں دیکھنے میں، جیسے واضح طور پہ چاند کو دیکھ رہے ہو بالکل ایسے واضح طور پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے. لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے کے سلسلے میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دھکم پیل نہیں کرو گے. یعنی جس طرح کوئی چیز جو ہے کہیں ایک جگہ نظر آ رہی ہو تو آدمی اٹھ کے دیکھتا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے، کبھی اس کو دھکا دے کے دیکھتا ہے، اس کو دھکا دے کے دیکھتا ہے، اس لیے کہ چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن 14ویں کا چاند ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی بیٹھے بالکل صاف و شفاف کھل کے جہاں بیٹھا اپنی کیفیت میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سلسلے میں بھی تمہیں کسی قسم کی بھیڑ بھاڑ کا مسئلہ نہیں ہوگا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے نعمت کے مقابلے میں، لیکن بہت بڑی چیز ہے میری اور آپ کی حالت کی روشنی میں. یعنی جو نعمت ہے اس نعمت کے حصول کے لیے بہت چھوٹی قیمت ہے، بہت یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، اللہ کی دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے بہت مشکل چیز، اس لیے کہ عملاً ہم اتنے جو ہے کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تم یہ کر سکو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز کے سلسلے میں مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی تم یہ کر سکو کہ تمہاری فجر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز نہ چھوٹے. فجر تو معلوم ہے نیند کا وقت، عصر کا وقت اس لیے کہ عربوں کے پاس ظہر کے بعد عربوں کے پاس قیلولے کا رواج رہتا ہے، یا جو ہے اس وقت دھوپ شدت اختیار کرنے کے بعد ابھی دھوپ ذرا ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے نکلنے. تو اگر ان دو نمازوں کے سلسلے میں تم مغلوب نہیں ہو، کوشش کرو کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی تم پر کوئی مصروفیت غالب آ کر تم کو ان نمازوں سے غافل نہ کر دے. اگر یہ کر سکو تو کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کریں گے. دیکھیے کتنی حقیقت میں بہت چھوٹی، بہت معمولی، اللہ کے دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس محنت کی جو ہم کو برداشت کرنی ہے. لیکن جیسے میں کہا ہمارے اور آپ کے ایمان کی، نفس کی اور ہمارے اپنی اس کی کمزوری کی بات ایسی ہے کہ بہت بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے بڑی نظر آئے تب بھی کرو، اس لیے کہ جو ملنے والا ہے اس سے بہت بڑی چیز ہے، وہ جو چیز ملنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے.
ثم قرأ هذه الآية، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو فجر اور عصر کی نماز جو آدمی پڑھے گا پابندی کے ساتھ تو گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور حقیقتاً آپ دیکھیں ان دو نمازوں کی جو سختی کے ساتھ پابندی کرتا ہے انشاءاللہ دوسری نمازیں بھی خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگتی ہیں۔ یہ ایک اور آیت، ایک اور حدیث ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے بالکل۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی رؤیت حق ہے، جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ جہمیہ اور ان کے ساتھ جو فرقے بھی اللہ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اہل سنہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ثابت کیا جائے، یہ اس مسئلے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دوسری دو اور سندوں سے یہی حدیث یعنی چاند کو دیکھنے والا جو مسئلہ ہے اسی کو دوسری دو سندوں سے روایت کیا، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے یہ روایت، کہ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، پوچھا کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پلٹ کر ان سے پوچھا هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرۃ لیست فیہ سحابۃ، کیا دن کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہو، سورج کے دیکھنے کے سلسلے میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے اس سے مراد دکھائی نہیں دیتا ہے، بڑی مشکل سے دیکھ پاتے ہو، وہ گرمی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ سورج بالکل جو ہے دوپہر میں ہو، بادل نہ ہو تو سورج بالکل واضح نظر آتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے آدمی دیکھ سکتا ہے۔ کیا ایسی کیفیت کوئی ہو سکتی ہے کہ بادل نہ ہو، بالکل دوپہر کا وقت ہو اور سورج کے دیکھنے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہو؟ وہ تکلیف مراد نہیں جو سورج کی کرنوں سے ہوتی ہے، بلکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی نا، وہ تکلیف۔ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة، اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، کیا 14ویں رات میں جب آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو، چاند کے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، چاند کو بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تضارون فی رؤیتہ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، تم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں جتنی تکلیف کا تم کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں سامنا ہوگا۔ اب صحابہ نے کہہ دیا اس میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی کوئی جو ہے آدمی کو مشقت وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت حاصل ہوگی ان نیک بندوں کو۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ایک اور حدیث نقل کی جس میں ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اکلنا یرا ربہ، اکلنا یرا ربہ، اللہ کے رسول کیا ہم میں سے ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا؟ یہ تو خاص سوال، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا؟ قال ابن معاذ مخلیا بہ یوم القیامہ وما آیت ذلک فی خلقہ، ابن معاذ جو سند میں ایک راوی ہیں وہ مزید ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے، وعلیکم السلام، پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا، پوچھنے والے نے یہ بھی اضافہ کیا کہ مخلیا بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت ہوگی، یعنی الگ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کوئی دیکھے گا خلوت میں، وما آیت ذلک فی خلقہ، اس کی علامت کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا رزین، اے ابو رزین، الیس کلکم یری القمر، کیا تم میں سے ہر آدمی چاند نہیں دیکھتا ہے؟ قال ابن معاذ لیلۃ البدر مخلیا بہ، ابن معاذ جنہوں نے وہ سوال میں اضافہ کیا تھا جواب میں بھی وہ یہاں اضافہ کرتے ہیں، سند میں بتاتے ہیں کہ مجھے سند جو ملی اس میں یہ اضافہ ہے، کہتے ہیں کہ کیا اکیلے اکیلے تنہا دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے تم میں سے ہر کوئی 14ویں رات میں؟ ثم اتفقا، پھر اس کے بعد دونوں راوی متفق ہو گئے، یعنی جو اضافہ نہیں کیے تھے، جو بغیر جو اضافے کے ساتھ روایت کیے دونوں۔ قلت بلا، ابو رزین نے جواب دیا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل جو کھلے عام دیکھتے ہیں۔ قال فاللہ اعظم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، ایک مخلوق جب نظر آ سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اولا نظر آ سکتے ہیں۔ قال ابن معاذ، ابن معاذ اپنی سند میں اضافہ کرتے ہیں، اصل میں دو سندیں ہیں، ایک سند میں کچھ اضافہ ہے دوسرے میں نہیں، ابن معاذ کی جو سند ہے اس میں اضافہ ہے، کہتے ہیں فإنما هو خلق من خلق اللہ فاللہ اجل واعظم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جب یہ خود اتنی اچھی طرح دیکھ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ جلیل اور اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، بدرجہ اولا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔
یہاں پہنچ کر یہ باب ختم ہوتا ہے. ہم لوگ درس کو یہیں روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل السنہ کا جو ایمان و عقیدہ ہے اس ایمان و عقیدے کو سمجھنے اور دنیا میں عام کرنے کی مجھ کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اذان کے بعد اس سے مراد کہ ہم اللہ کو کان ہے اور اللہ کو آنکھ ہے یہ عقیدہ رکھیں گے، صرف سنتا ہے اور دیکھتا ہے اتنا ہے؟ حدیث میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنے کی صفت بھی آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عین یعنی آنکھ یہ لفظ بھی آیا ہے. ہم دونوں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے بھی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی بھی کہیں گے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں سننے کے تعلق سے کان کا لفظ جہاں تک میرا علم ہے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کان کا لفظ جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں آیا ہے، تو اس لیے سنتا ہے کہیں گے. کان کا لفظ چونکہ میں جہاں تک جانتا ہوں اس کی روشنی میں کروں چونکہ نہیں آیا ہے اس لیے نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کان کا لفظ بھی آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کریں گے. یہ میری اپنی معلومات کی حد تک کہہ رہا ہوں. اہل علم سے جو ہے اس میں مزید استفسار کیا جانا چاہیے کہ کیا واقعی کان کا لفظ ہے. اس لیے کہ میں نے خاص طور پہ لفظ دیکھا بھی کوشش کی، صراحت کے ساتھ لفظ نہیں آیا. اس کے مقابلے میں اللہ کی آنکھ کا لفظ جو ہے آیا ہے. تجریبی اعیننا، کشتی جو موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کو جس میں صندوق میں ڈال کے یہ کیا گیا تھا، وہ کئی جگہ پہ جو ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہ سب الفاظ آئے ہوئے ہیں. یہ جو عقیدے میں ڈفرینس ہے جہمیہ وغیرہ کی، تو یہ ان کو اسلام سے خارج کرتا ہے یا 73 میں سے 72 ہی سن؟ یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی یہ جو غلطی ہے جہمیہ کی صفات کا انکار، کیا یہ جو ہے مطلب یعنی مکفر ہے، یعنی کفر کے درجے کی اسلام سے باہر کرتا ہے یا اسلام کے اندر کی ہے؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہے مسئلہ کہ ہر وہ غلطی جس سے جو ہے مطلب کسی چیز کا صراحت کے ساتھ انکار لازم آتا ہے، کسی آیت کا کسی حدیث کا، یہ کفر ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، کفر کے درجے کی غلطی ہوتی ہے. بدعت اگر کفر کے درجے کی ہے تو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، اور اس سے کمتر درجے کی ہے تو اسلام کے دائرے میں رکھتی ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں جہمیہ میں سے جو غالی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تمام ہی صفات کی کوئی صفت ثابت نہیں کرتے، ان کو علماء نے کافر شمار کیا ہے. اور جہمیہ کے طریقے پہ کئی لوگ ہیں، درجے ہیں لوگوں کے. کچھ لوگ ہیں جو صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کو دوسرا معنی دیتے ہیں، یہ مؤولہ کہلاتے ہیں. ان کو یا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو کچھ صفات کو ثابت کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں شمار کیا جاتا. لیکن جو کلی طور پہ نفی کرتے ہیں، کسی صفت سے اللہ کو متصف نہیں کرتے، ان کو جو ہے سلف میں سے کئی علماء جو ہے ان کی تکفیر کے قائل ہیں جہمیہ کے. واللہ اعلم. زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں، بس ہم نے جتنا سنا اتنا کافی ہے کہ خواب جو دیکھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا. جو اللہ نے دکھایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ساتھ میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی مخلوق جیسے نہیں ہے. بس اتنی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. اب وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے کہ حدیث جب شروع کریں تو اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ مکمل کرنا، ادھوری بات نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے اس پورے مسئلے کو جب چھیڑتے ہیں مسئلہ تو پورا کرنا. آدھی بات اگر کی اور پوری نہیں کی تو بہت سارے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گی، وہ یہ مناسب نہیں ہے. جی عظمت کے سلسلے میں جیسے اللہ کی عظمت ہے تو بہت سارے لوگ دوسروں کی عظمت کرتے تو وہ ٹیمپریری رہتی ہے یا کس طرح؟ عظمت ٹوٹل کے ٹوٹل اللہ کی ہے. ہاں وہ حدیث بھی ہے جو ہے العظمت للہ جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں، وہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بڑائی دی ہے شریعت میں، کچھ لوگوں کو ایسا ہے جن کی بڑائی اللہ نے شرعی دی ہے، جیسے رسول کا مقام ہے یا علماء کا مقام ہے یا والدین کا مقام ہے، عظمت ہے، تو ان سب کی ہے، لیکن ان کے درجے متعین ہیں، ان کو ان کی حد میں رکھنا چاہیے. اس مطلق عظمت، ہر طرح کی عظمت، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد جو عظمتیں ہیں، جیسے بڑے چھوٹے کے مقابلے میں بڑے آدمی کو عظمت حاصل ہے، والدین کو حاصل ہے، ایسے. اور کچھ عظمتیں ایسی ہیں جو دنیاوی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عہدہ دیا، وقار دیا، یہ دیا، اور کہتا ہے کہ جو وقار عہدے والوں کا احترام ملحوظ رکھو. یہ ساری عظمتیں باقی رہیں گی. لیکن یہ بات واضح رہے گی کہ یہ عظمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں پہلے، اور ان میں سے ہر ایک عارضی بھی ہے، اللہ جب چاہے چھین سکتے ہیں،
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی اپنی حد ہے، درجہ ہے ان سب کا، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی ان کی عظمت، ان کی بڑائی. ان سب چیزوں کے ساتھ وہ عظمتیں باقی رہیں گی. واللہ تعالی اعلم. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.